اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ زلزالہ نمبر 99، بحوالہ تفسیر نمونہ، حصہ اول۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا، اس میں 8 آیات ہیں۔ سورہ زلزالہ کے مطالب اور فضیلت۔ اس بارے میں یہ ہے کہ سورہ مکہ میں نازل ہوا یا مدینہ میں، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بہت سے اسے مدنی سمجھتے ہیں، جبکہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوا ہے۔ اس کی آیات کا لب و لہجہ جو معاد اور قیامت کی شرائط کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، مکی صورتوں سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ لیکن ایک حدیث میں آیا کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہوا، ابو سعید خدری نے پیغمبر اکرم سے آیا فمن یعمل مثقال ذرۃ کے بارے میں سوال کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ابو سعید مدینہ کے مسلمانوں سے ملحق ہوئے تھے، لیکن اس سورہ کا مکی یا مدنی ہونا اس کے مفاہیم و تفسیر پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ بہرحال سورہ خصوصیت کے لحاظ سے 3 محوروں کے گرد گردش کرتا ہے۔ پہلے شرائط الساعہ اور قیامت کے وقوع کی نشانیوں سے بحث کرتا ہے، اور اس کے بعد انسان کے تمام اعمال کے بارے میں زمین کی گواہی کی گفتگو ہے، اور تیسرا حصہ میں لوگ 2 گروہ نیکوکار اور بدکار میں تقسیم اور ہر ایک شخص اپنے اعمال کا نتیجہ پانے کی بات ہے۔ اس سورہ کی فضیلت میں اسلامی روایات میں اہم تعبیریں آتی ہیں۔ منجملہ ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا گویا اس سورہ بقرہ کی قرأت، اور اس کے اجر کا ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے قرآن مجید کے چوتھے حصے کی قرأت کی۔ اور ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، سورہ زلزلہ اذا زلزلت الارض کی تلاوت کرنے سے ہرگز خستہ نہ ہونا، کیونکہ جو شخص اس کو نافلہ نمازوں میں پڑھے گا وہ ہرگز زلزلہ میں گرفتار نہ ہوگا اور نہ ہی اس کی وجہ سے مرے گا، اور مرتے دم تک صاعقہ اور آفات دنیا سے کسی آفت میں گرفتار نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ جس وقت زمین شدت کے ساتھ لرزنے لگے گی اور زمین اپنے سنگین بوجھ کو باہر نکال کر رکھ دے گی، اور انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح لرز رہی ہے، اس دن زمین اپنی تمام خبروں کو بیان کر دے گی، کیونکہ تیرے پروردگار نے اسے وحی کی ہے۔ اس کے لوگ مختلف گروہوں کی صورت میں قبروں سے نکلیں گے تاکہ اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ پس جس شخص نے 1 ذرہ کے وزن کے برابر بھی اچھا کام انجام دیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ کے وزن کے برابر برا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا۔ جس دن انسان اپنے تمام اعمال دیکھے گا۔ جب زمین زوروں کے ساتھ زلزلہ میں آ جائے گی اور وہ سارے خزانے نکال ڈالے گی، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کہ تمہارے پروردگار نے اسے اشارہ کیا، اور اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا۔ جس طرح سورہ کے مطالب کے بیان میں اشارہ ہوا ہے کہ یہ سورہ اس جہاں کے اختتام اور قیامت کے شروع کے بعض ہولناک اور وحشتناک حوادث کے بیان کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، جس وقت زمین شدت کے ساتھ ہلنے لگے گی، اور اس طرح
زیر و زبر ہوگی وہ سارے سنگین بوجھ جو اس کے اندر ہیں باہر نکال دے گی۔ اس کی تعبیر یا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن سارا کرۂ ارض لرزنے لگے گا، عام زلزلوں کے خلاف جو کہ سب کے سب کسی خاص موضع یا علاقہ میں ہوتے ہیں، اور زلزلہ معبود یعنی زلزلہ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اس بارے میں یہ کہ اثقال سنگین بوجھ سے کیا مراد ہے، مفسرین نے متعدد تفاسیر بیان کی ہیں۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اس سے مراد انسان ہیں جو قیامت کے زلزلہ سے قبروں کے اندر سے باہر اچھل پڑیں گے، جیسا کہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 4 میں آیا ہے، القت ما فیہا وتخلت۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے اندرونی خزانوں کو باہر پھینک دے گی اور بے خبر دنیا پرستوں کے لیے حسرت کا سبب بنے گی۔ یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد زمین کے اندر بہنے والے بھاری مواد کو باہر پھینکنا ہے، جس کے کچھ مقدار عام طور پر آتش فشان زلزلوں کے وقت باہر نکلتے ہیں۔ عالم کے اختتام پر جو کچھ زمین کے اندر ہوتا ہے وہ زلزلہ عظیم کے بعد باہر آ جائے گا۔ پہلی تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے، اگر ان تفاسیر کے درمیان جمع بھی بعید نہیں ہے۔ بہرحال اس دن انسان ان دیکھے منظر کو دیکھ کر سخت متوحش ہوگا اور کہے گا یہ کیا ہوا کہ زمین اس طرح لرز رہی ہے اور جو کچھ اس کے اندر تھا اسے باہر پھینک دیا۔ اگرچہ بعض یہاں انسان کافر انسانوں کے ساتھ تفسیر کی ہے، کیونکہ زمین کے اوضاع و احوال سے تعجب اس دن کفار کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا۔ کیا یہ تعجب اور اس سے پیدا ہونے والا سوال نفخہ اور نفخہ الاولی سے مربوط ہے یا نفخہ دوم سے؟ ظاہر ہے یہ وہی پہلا نفخہ ہے جو عالم کے اختتام کا نفخہ ہوگا، کیونکہ یہ زلزلہ عظیم اختتام جہاں پر آئے گا۔ یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ اس سے مراد نفخہ قیامت اور مردوں کے زندہ ہونے اور ان کے زمین میں سے باہر پھینک دینے کا نفخہ ہے، کیونکہ بعد والی آیات میں سب کی سب نفخہ دوم کے ساتھ مربوط ہیں۔ لیکن چونکہ قرآن کی آیات میں ان دونوں نفخوں کے حوادث بارہا اکٹھے ذکر ہوئے ہیں، لہٰذا اختتام جہاں پر وحشتناک زلزلے کے بیان کی طرف توجہ کرتے ہوئے پہلی تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔ اس صورت میں اس کے اثقال سے مراد معدنیات، خزانے اور اس کے اندر موجود پگھلے ہوئے مواد ہیں، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ زمین اس دن اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ جو خوبیاں و برائیاں اور خیر و شر کے اعمال روئے زمین پر واقع ہوئے ہیں ان سب کو ظاہر کر دے گی، اور اس دن انسان کے اعمال کے گواہوں میں سے اہم ترین گواہ یہی زمین ہوگی جس پر ہم اعمال انجام دیتے ہیں، اور جو ہماری شاہد و ناظر ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اندرون ما اخبارہا، کیا تم جانتے ہو زمین کے اخبار سے یہاں کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو زمین کے خبر دینے والے سے مراد یہ ہے کہ زمین ہر مرد اور عورت کے اعمال کی جو انہوں نے روئے زمین پر انجام دیے خبر دے گی اور کہے گی کہ فلاں شخص نے فلاں دن فلاں کام کیا ہے، یہ ہے زمین کا خبر دینا۔ اور ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم سے آیا ہے، وضو اور اپنے اعمال میں سے بہترین عمل نماز کی حفاظت کر زمین کی طرف دیکھتے رہو کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے۔ کون سا انسان بھی اچھا یا برا کام انجام نہیں دیتا مگر یہ کہ زمین اس کی خبر دیتی ہے۔ ابو سعید خدری سے نقل ہوا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، جب کبھی تم بیابان میں ہو تو بلند آواز کے ساتھ اذان دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی جن و انس اور پتھر کو کوئی ٹکڑا اسے نہیں سنتا مگر یہ کہ قیامت میں اس کے لیے گواہی دے گا۔ کیا واقعاً خدا کے حکم سے زمین کی زبان کھل جائے گی اور وہ بات کرے گی؟ یہ اس سے مراد روئے زمین پر انسان کے اعمال کے آثار کا ظاہر ہونا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان جو عمل بھی انجام دیتا ہے وہ خواہ مخواہ
اس اطراف میں کچھ آثار چھوڑ جاتے ہیں، چاہے وہ آج ہمارے لیے محسوس نہ ہو، ٹھیک ایک دوست یا دشمن کی انگلیوں کے انہی آثار کی مانند جو دروازے کے قبضہ پر رہ جاتے ہیں، اور اس دن یہ سب کے سب آثار ظاہر ہو جائیں گے، اور زمین کا بات کرنا اس عظیم ظہور کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم کسی خواب آلود شخص سے کہتے ہیں کہ تیری آنکھیں بتلا رہی ہیں کہ تو کل رات سویا نہیں، یعنی بے خوابی کے آثار میں نمایاں ہے۔ بہرحال یہ کوئی غیر مانوس بات نہیں ہے، کیونکہ موجودہ زمانے میں انسان کے علم و دانش کی پیش رفت کی وجہ سے ایسے آلات اور وسائل اختراع ہو چکے ہیں جو ہر جگہ ہر لمحہ انسان کی آواز کو گرفت میں لے سکتے ہیں، یا انسان کے اس اعمال و افعال کی تصویریں کھینچ سکتے ہیں اور ایک مسلم سند کے عنوان سے اسے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے انکار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے گی۔ اگر لوگ گزشتہ زمان میں زمین کی گواہی سے تعجب کرتے ہیں تو موجودہ زمانے میں پتلی سی ریل، فیتہ یا ریکارڈ ضبط کرنے کی مشین کو ایک بٹن کی صورت میں لباس سے ٹکی ہوئی ہوتی ہے بہت سے مسائل کو بیان کر سکتی ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ حدیث میں علی علیہ السلام سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، مساجد کے مختلف حصوں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ زمین کا ہر ٹکڑا اس شخص کے لیے جو اس پر نماز پڑھتا ہے گواہی دے گا۔ ایک اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام جب بیت المال تقسیم فرماتے تھے اور وہ خالی ہو جاتا تھا تو وہاں 2 رکعت نماز بجا لاتے تھے، فرماتے تھے، گواہی دینا کہ میں تجھے حق کے ساتھ پر کیا تھا اور حق کے ساتھ ہی خالی کیا ہے۔ بعد والی آیات میں مزید فرماتا ہے کہ یہ اس خبر نبا پر ہے کہ تیرے پروردگار زمین کی وحی کی ہے اور زمین اس فرمان کے اجرا میں کوتاہی کرے گی۔ اوحا کی تعبیر یہاں اس بنا پر اس قسم کی اسرار آمیز گفتگو کرنا زمین کی طبیعت کے خلاف ہے، اور یہ چیز ایک وحی الہی کے طریقے کے سوا ممکن نہیں ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین کو وحی کرے گا، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر پھینک دے، لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح اور مناسب نظر آتی ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے، اس دن لوگ مختلف گروہوں کی صورت میں قبروں سے نکل کر ارضائے محشر میں وارد ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جا سکیں۔ اشتات شت بروزن شت کی جمع ہے، پراگندہ اور متفرق کے معنی میں ہے۔ یہ اختلاف و پراگندگی ممکن ہے اس بنا پر ہو کہ ہر مذہب والے اگر عرصہ محشر میں وارد ہوں گے، یا زمین کے علاقوں میں سے علاقے کے لوگ جدا جدا وارد ہوں گے، یا یہ کہ ہر ایک گروہ تو حشاش بشاش، شادمان و خندہ، حسین و خوبصورت چہروں کے ساتھ آئے گا، اور ایک گروہ تیوری چڑھا کے تیرا و تاریک چہروں کے ساتھ محشر میں وارد ہوگا۔ یا ہر امت اپنے امام، رہبر، پیشوا کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 میں آیا ہے، اس دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام و پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ یا یہ ہے کہ مومنین ساتھ اور کفار کے ساتھ محشور ہوں گے۔ ان تمام تفاسیر کے درمیان جمع بھی پورے طور پر ممکن ہے، کیونکہ آیات کا مفہوم وسیع ہے۔ یصدر صدر بروزن صبر کے مادہ سے اونٹوں کے پانی والی جگہ سے نکلنے کے معنی میں سے ہے۔ انبوہ کی صورت میں ہجان میں آئے ہوئے باہر آتے ہیں۔ ورود کے برعکس جو پانی کی جگہ میں داخل ہونے کے معنی میں ہے، اور یہاں مختلف قوموں کے قبروں سے نکلنے اور حساب دینے کے محشر میں آنے سے کنایا ہے۔ پہلا معنی گزشتہ آیات کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں، کہ جملہ سے مراد اعمال کی جزا کا مشاہدہ۔ یہ نام اعمال کا مشاہدہ مراد ہے جس میں ہر نیک و بد عمل ثبت ہے، یا مشاہدہ باطنی مراد ہے جس کا معنی ان کے اعمال کی کیفیت کی معرفت و شناخت ہے، یا تجسم اعمال کی صورت میں خود اعمال کا مشاہدہ مراد ہے۔ آخری تفسیر
ظاہر آیا کے ساتھ سب سے زیادہ موافق ہے، اور یہ آیت مسئلہ تجسم اعمال پر روشن ترین آیات میں سے شمار ہوتی ہے، اور اس دن انسان کے اعمال مناسب صورتوں میں مجسم ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ان کی تمام ہم نشینی خوشی کا موجب یا رنج و بلا کا باعث ہوگی۔ اس کے بعد ان دونوں گروہ مومنین و کافر، نیکوکار و بدکار کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، پس جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر برا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا۔ یہاں بھی مختلف تفسیریں ذکر ہوئی ہیں کہ کیا اعمال کی جزا کو دیکھے گا، نام اعمال کا مشاہدہ کرے گا، اور عمل کو ان آیات کا ظاہر بھی قیامت کے دن تجسم اعمال اور خود عمل کے مشاہدہ کے مسئلہ پر نئے سرے سے ایک تاکید ہے، چاہے وہ عمل نیک ہو یا برا، یہاں تک کہ اگر ایک سوئی کے برابر بھی نیک یا برا کام ہوگا وہ بھی اپنے کرنے والے کے سامنے مجسم ہو جائے گا اور وہ اس کا مشاہدہ کرے گا۔ مثقال لغت میں بوجہ سنگین کے معنی میں سے بھی آیا ہے، اور اس ترازو کے معنی میں بھی جس سے چیزوں کو تولا جاتا ہے، اور یہاں یہ پہلے معنی میں ہے۔ ذرہ کے لیے بھی لغت میں مفسرین کے کلمات میں مختلف تفسیروں میں ذکر ہوئی ہیں، کبھی تو چھوٹی چونٹی کے بارے میں، اور کبھی اس کے گرد اور اس گرد و غبار کے بارے میں جو زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھانے کے بعد اس سے چپک جاتا ہے، اور کبھی غبار کے ان چھوٹے چھوٹے ذرات کے معنی میں تفسیر ہوئی ہے جو فضا میں معلق ہوتے ہیں، اور جب سورج کی شعاعیں کسی سوراخ کے تاریک کمرے میں پڑتی ہیں تو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں ذرہ کا ایٹم پر بھی اطلاق کرتے ہیں، اور ایٹم بم کو القنبلہ الذرۃ بھی کہتے ہیں۔ ایٹم اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ نہ تو کوئی عام آنکھ سے اسے دیکھا جا سکتا، نہ ہی دقیق ترین خوردبین کے ذریعے قابل مشاہدہ، اور صرف اس کے اثار ہی کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کا حجم اور وزن عملی حساب و کتاب کے ذریعے ہی ناپا تولا جا سکتا ہے، اور اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ سوئی کی ایک نوک پر لاکھوں کی تعداد میں سما جاتے ہیں۔ ذرہ کا مفہوم چاہے جو بھی ہو، یہاں مراد سب سے چھوٹا وزن ہے۔ بہرحال یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جو آدمی کی پشت میں لرزہ پیدا کر دیتی ہیں، اور اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس دن حساب و کتاب حد سے زیادہ دقیق اور حساس ہوگا، اور قیامت میں ناپتول کا ترازو اس قدر ظریف ہوگا کہ وہ انسان کے چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا وزن اور اس کا حساب بھی کر لے گا۔